تو با طہارت رہنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ پاکیزہ رہتا ہے، صاف رہتا ہے، ستھرا رہتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے لازم قرار دے دیا، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جب تک وضو نہیں ہو جاتا، پاکیزہ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میرے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضرور قرار دے دیا، کہا پاکیزہ ہو جاؤ پھر ہاتھ لگانا۔ اچھا، جو طہارت نماز میں ضروری ہے، نماز میں جو طہارت آپ کو چاہیے وہ ہے آپ کے بدن کی طہارت، آپ کے لباس کی طہارت، کہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ طہارت پھر دو قسم کی ہو جاتی ہے، ایک طہارت صغرا ہوتی ہے، ایک طہارت کبرا ہوتی ہے، یعنی ایک چھوٹی طہارت ہے جسے وضو کہتے ہیں، ایک بڑی طہارت ہے جسے غسل کہتے ہیں۔ چھوٹی طہارت یعنی جو وضو ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، جب نماز پڑھنا چاہو تو پہلے طہارت اختیار کرو، با طہارت ہو جاؤ۔ کیسے؟ اپنے چہروں کو دو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، سروں کا مسح کرو، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ یہ چیز ضروری ہے نماز کے لیے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ میرا وضو نہیں، میرا غسل نہیں، یا میں با طہارت نہیں، میں پاک و پاکیزہ نہیں، پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے جائز بھی سمجھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں با وضو نہیں ہوں، اسے پتا ہے میں با طہارت نہیں ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے اچھا بھی سمجھتا ہے، تو اس نے پھر کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کل تعریف پڑھی تھی نا، کفر کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا۔ اور ضروریات دین میں کیا ہے؟ ایمان مجمل کس طرح ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے تیرے سارے احکام یا اللہ قبول کیے، اور اس کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو پہلے وضو کرو۔ تو جو اس کے حکم کا انکار کرے بایمانہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے با وضو نہیں ہے، اور پھر اسے اچھا سمجھتا ہے، تو پھر یا اس کا تمسخر، اس کا مذاق اڑاتا ہے نماز کا، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب جو طہارت کبرا ہے، بڑی، وہ تو ہے غسل۔ اب وضو میں آپ ایک اور چیز ذرا بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب فلانے وائرس میں سے، کورونا وائرس سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ سینیٹائزر یوز کرو، کیا کرو؟ بار بار ہاتھ دو، جناب 20 سیکنڈ تک ہاتھ دو، ہاتھ نہیں ملانا، تمہارا وائرس اس کو یا اس کا وائرس تمہیں جراثیم نہ لگ جائے۔ ایمان سے بتائیں یہ کیا، اس میں راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ با طہارت رہو گے تو جراثیم نہیں لگیں گے، با طہارت رہو گے تو جراثیم نہیں لگیں گے۔ سینیٹائزر کا استعمال کرو تاکہ جراثیم مر جائیں، کوئی جراثیم نہ لگے۔ میں کہتا ہوں جو آج سائنسدانوں کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ پاکیزہ رہو گے تو وائرس نہیں لگیں گے، وہ 14 صدیوں پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم اور نوح کے آقا نے بتا دیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کے آقا نے بتا دیا، اور ابو بکر و عمر کے آقا نے بتا دیا، اور جناب عثمان غنی اور مولا علی کے آقا و مولا نے بتا دیا، حسنین کے نانا نے بتا دیا، زہرا کے بابا نے بتا دیا، اگر باوضو رہو گے تو کوئی وائرس تمہیں نہیں لگے گا۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ جو کیا راز ہے اس میں؟ کیا راز ہے کہ ہاتھ دو، بار بار دو، کہ پاک و پاکیزہ رہو گے تو وائرس نزدیک نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یہ آج بتا رہے ہو جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کے کملی والے نے، وہ راز کے کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یہ تو اشاروں کی بات ہے، حضور نے فرمایا باوضو۔ آج میں اس حدیث پر کہ بندہ باوضو رہے، حدیث بھی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور بہت ساری اور حدیث اس سے ریلیٹڈ ہے۔ باوضو رہے، میں دعوے سے کہتا ہوں
اس کو وائرس نہیں لگے گا. وائرس تو جراثیم تو گندگی پہ آئے گا نا, تو گندگی ہوگی تو آئے گا. یہ تو اتنا پاک ہے, رب کہتا ہے ہوں میری کتاب پڑھ, ہوں انہوں ہاتھ لا سکتے ہیں. ویسے زبانی پڑھنا چاہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر ہاتھ لگانا چاہے تو شرط یہ ہے کہ پہلے باوضو ہوگا. اس کو ہاتھ کوئی ایسے لگا ہی نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, سوائے پاک اور پاکیزہ لوگوں کے. تو بہرحال باوضو رہنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد غسل کی باری آتی ہے, جو کہ طہارت کبریٰ ہے, بڑی پاکیزگی ہے. اب غسل میں 3 فرض ہیں. وضو میں چیزیں اور بھی ہیں, سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن موٹی موٹی وہ بنیادی مسائل جو مجھے اور آپ کو آنے ضروری ہیں. کلی کرنا غسل میں ضروری ہے. اسی طرح جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا بھی ضروری ہے. اب کلی کتنا کرنا, ویسے روزے کے علاوہ تو غرغرہ, جسے غرارہ بولتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن روزے میں غرارہ نہیں کرنا. روزے میں غرارہ کریں گے تو روزہ, غرارہ اس طرح ہوتا ہے کہ گلے میں پانی چلا جاتا ہے حلق میں, تو حلق میں پانی گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے غرارہ نہیں کرنا روزے میں. روزے میں غرارے کے بغیر کلی اس طرح کرنی ہے کہ صحیح دانت صاف ستھرے ہو جائیں, کہ وائرس کتنے رہسی. پھر اس کے بعد ناک میں وہ یہی کہتے ہیں نا, منہ بند رکھو جی. میں کہ کھول کے وضو کرنا ذرا, 5 ٹائم کرو وضو, بار بار کرو, 10 ٹائم کر لو. اچھا, اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا. پھر آڈر ہے چھنگلی انگلی سے صاف بھی کرنا ہے, تاکہ وائرس کوئی اندر جا نہ سکے. ختم کر دو سارا کچھ, فنا کر دو, ہر جو گندی چیز ہے اس کو ختم کر دو, صاف ستھرے رہو. تو اسی طرح پانی بہانا جسم پر اس طرح کہ جسم کا کوئی عضو بھی باقی خالی نہ رہے پانی سے. اس کو ایسا دھونا ہے. اچھا, دھونے کی جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 بوند بہہ جائیں. یہ بہت ضروری مسائل ہیں, بہت ضروری بنیادی مسائل ہیں. آپ ساری زندگی گزار دیتے ہیں غسل کرتے کرتے, یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 2 بوند کا بہنا ضروری ہے. وضو کرتے کرتے, وضو میں بھی جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے, اس میں 2 قطرے ہر عضو پر, ہر حصے پر بہ جانا ضروری ہے. صرف اس کا تر کرنا, یوں کر کے یوں کر دیا, جگہ خالی رہ گئی, تو پھر وضو ہوگا نہیں ہوگا. غسل کر رہے ہیں, کوئی ایک حصہ, بعض اوقات جو ہے وہ, بعض اوقات کے اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے غسل بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا. لہذا 2 بوند 2 قطرے بہ جانا ضروری ہے پورے جسم پر, تب غسل ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح وضو میں بھی 2 بوند بہ جائیں, صرف اس کو گیلا کر دینا, اس کو تر کر دینا, بس چپڑ دینا جس طرح ہوتا ہے, یہ اس طرح وضو نہیں ہوگا. تو غسل بھی اسی طرح نہیں ہوگا. اب اس میں چند مسائل ہیں, وہ چند مسائل میں نے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مثلا سوال یہ ہے کہ مچھلی, مچھر, مکھی یا کھٹمل, یہ عام گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. مچھر بھی ہوتا ہے, مکھی بھی, اور کھٹمل بھی ہوتے ہیں, اور پھر لوگ اس کو مارتے ہیں. جب مارتے ہیں تو خون بھی نکلتا ہے. تو بعض مچھیرے ہوتے ہیں, جب مچھلی کاٹتے ہیں یا مچھلی پکڑتے ہیں اس وقت خون ان کے کپڑوں کو لگ جاتا ہے. تو اب جب کپڑوں کو لگ گیا تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو گئے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں, ان چیزوں کے خون نکل کے کپڑوں پر لگ جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. اس کے بعد بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو کیا حکم ہے؟ بلی, گھر میں سانپ بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی منہ ڈل سکتا ہے, چوہے کا بھی منہ ڈل سکتا ہے, چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں ان کا بھی ڈل سکتا ہے. تو ان چیزوں کا منہ پانی میں ڈل جائے تو پانی پاک ہے کہ نہیں؟ پانی مکروہ ہے. ان چیزوں نے اگر منہ مار دیا تو پانی مکروہ ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے؟ چونکہ آج ہمارا موضوع پاک و پاکیزگی کے حوالے سے ہے نا, تو وہ یہ چیزیں, یہ سوال اکثر و بیشتر ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا دودھ پلا سکتی ہیں روزے کے حالت میں؟ یہ میں ایک ضمن بات کر دیتا ہوں. وہ مائیں جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں. جی بالکل پلا سکتی ہیں, اور دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مساجد میں کارپیٹس ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں مختلف قسم کی چٹائیاں, جیسے ہماری مسجد میں بھی ہے. تو ان کو پاک, اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں ایک مرتبہ مثلا کارپیٹ کو دھویا جائے, دھونے کے بعد اس کو کسی جگہ لٹکا دیا جائے, پھر اس کی جو پانی کی بوندیں ہیں نا, قطرے بہتے رہے یہاں تک کہ آخری قطرہ تک بہ جائے مکمل, پھر اس کو دھوئیں, پھر اسی طرح سارے قطرے بہ جائیں, پھر اسے دھوئیں, اور پھر سارے قطرے بہ جائیں. 3 مرتبہ کے بعد وہ پاک تصور کیا جائے گا. یہی حکم جو ہے وہ چٹائیوں کا ہے, یا جن چیزوں میں
پتلی نجاست چلی جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے، ان کا یہی حکم ہے پاک کرنے کا۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ خون محض نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکل کے بہہ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھی وضو اور غسل میں جن چیزوں کا ظاہراً دھونا ضروری ہے نا، وہاں بہہ جائے تو تب۔ مثلا آنکھ کے اندر پانی کا پہنچانا وضو میں بھی ضروری نہیں، اور اس میں بھی غسل میں بھی ضروری نہیں، اور وہاں آنکھ میں اگر جو ہے وہ خون نکلا اور آنکھ میں ہی رہا، بے شک بہہ کے نکلا اور آنکھ میں رہا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسو یا پانی جو نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جو آنکھ دکھتی ہو بیماری کی وجہ سے، اس سے جو پانی نکلتا ہے آنسو کی صورت میں ہو یا ویسے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اگر ویسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے یا اس طرح، تو وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو کیا غسل یا وضو ہو جائے گا؟ نیل پالش آپ کو پتہ لگی ہوتی ہے، نیل پالش ہماری جو خواتین ہیں وہ لگاتی ہیں، تو وضو بھی نہیں ہوگا، ان کا غسل بھی نہیں ہوگا جب تک وہ نیل پالش نہیں اتاریں گی۔ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، ہر گھر میں پتہ ہونا چاہیے، ہم کو بتانا چاہیے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نیل پالش سے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو پھر غسل بھی نہیں ہوگا، تو پھر نہ قرآن تمہارا پڑھنا ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ لگانا، اور نہ تمہارے دیگر عبادات میں خلل واقع ہو جائے گا۔ تو گندے ہوئے بالوں کا حکم یہ ہے کہ مرد سارے گندے ہوئے بال کھولے گا تب اس کا غسل ہوگا، اور عورت کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کھولے، لیکن اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر اتنے زیادہ گندے ہوئے ہیں کہ نیچے تہ تک پانی نہیں پہنچتا اس کی جڑ تک، تو پھر اسے بھی کھولنا واجب ہو۔ بچے گئے، ہاں چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، بالکل اس طرح جس طرح عام لوگوں کا ہے، ہمارا ناپاک ہے، اسی طرح ایک دن کا بچہ بھی ہے نا، صرف ایک دن کا، اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید پاک ہے جی، او یہ تو بچہ ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا اسی طرح پیشاب ناپاک ہے جس طرح بڑے آدمی کا ہے۔